خدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو نظام کائنات کو بلا شرکت غیر چلا رہے ہیں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ میں تورد کالج کی سرزمین پہ کھڑا ہوں اور 2013 کے الیکشن میں ملک بابا کے ساتھ یہاں آنا ہوا، ہم نے وہاں اسکول میں پروگرام کیا اور آج الیکشن کا دورہ بھی ہے، گیما گیمی ہے اور اس میں آج یہاں اسپورٹس کے اس پروگرام میں ہم آئے فائنل میں۔ یہاں میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں کوئی سیاسی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے، یہ پلیئرز کا معاملہ ہے، کرکٹ کا معاملہ ہے۔ یقین جانیے کرکٹ کے ساتھ میری ذاتی طور پر کبھی محبت نہیں رہی ہے، 50 سال میری ایج ہے اور کبھی میں نے ورلڈ کپ بھی نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں۔ اسپورٹس اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز یہ بہت ہی لازمی ہیں، اور اگر آپ صحابہ کی تاریخ دیکھیں تو صحابہ کی تاریخ میں آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز، اسپورٹس کی سرگرمیاں ملیں گی۔ تو ایک صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا لازمی ہے، اور صحت مند جسم کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا ہونا لازمی ہے۔ جب اسپورٹس کی سرگرمیاں ہوں گی تو آپ کی صحت مضبوط ہوگی، اور جب آپ کی صحت مضبوط ہوگی تو آپ کا دماغ، ذہن آپ کا تر و تازہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ حالات دیکھ کر، ہمارے نوجوانوں کا شوق دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں اسپورٹ آفیسر ظہور بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اور ہمارے قاسم بھائی یہ مل کے نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے اسپورٹس ایونٹس کا انعقاد کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہی بات یہ کہ نوجوانوں کے لیے میری زندگی کا سارا مضمون ہی نوجوان رہے ہیں، اور آج بھی میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کی ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہمارا کل کا سرمایہ ہے۔ اور میں نے اس دن بھی کہیں پہ میری بات ہو رہی تھی تو میں نے نوجوانوں کو یہ کہا کہ یہ نہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کوہستان کا سرمایہ ہے۔ اب دنیا آئی ٹی ریولوشن کے بعد گلوبل ویلیج ہو گئی، ایک پورا دنیا سکڑ کے ایک گاؤں کسی ہے، گاؤں بن گئی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے اٹھ کے آپ نے کوہستان کو پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر آپ نے کوہستان کی نمائندگی کرنی ہے اور پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو ناردرن بیلٹ ہے، پاکستان کا ناردرن بیلٹ، جس میں کوہستان بھی آتا ہے، چترال آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک بہت بڑا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلیس کیا ہے جینیاسٹی کے ساتھ۔ جینیس ہیں ہمارے لوگوں کو اپارچونیٹیز نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، لیکن ان نامساعد حالات میں بھی میں نے ایم فل کیا ہے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں، دنیا کے 15 ملکوں میں گھوم چکا ہوں، میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، تو میں نے بھی لالٹین کے اوپر پڑھا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے بہت اچھا سا آئیڈیل ماحول ہوگا اور پھر جا کے آپ مختلف شعبوں میں آپ ترقی کریں گے۔ جو حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ کر کے ہم نے ترقی کرنی ہے، اور ہم نے دیگر اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہر شعبے میں کرنا ہے۔ اب ہمارے مہمان خصوصی یہاں نوجوان، یہ تو آپ کی ترجمانی شاید مجھ سے بہتر کر سکیں کیونکہ یہ نوجوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، لیکن میں اس موقع کی مناسبت پر مجھے ایک نظم بڑا اچھا لگا ہے، وہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نوجوانوں کے لیے، اور پتہ نہیں کہ اس کا شاعر کون ہے، لیکن نظم بڑا اچھا ہے اور مجھے اپیل کرتا ہے، اور آپ کی مدر ٹنگ میں ہے، آپ کی مادری زبان میں ہے، اور جو چیز مادری زبان میں پیش کی جاتی ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور میں نظم کے بعد اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ بے کوہستان ہنوس ایک گلستان ہنوس، بے کوہستان ہنوس ایک گلستان ہنوس، وطن غیر اسے ہن بے پک زبان ہنوس، وطن غیرت اسے ہن بے پک زبان ہنوس، چمن خراب نہ تھیا سوس اکو نیلام نہ تھیا سوس، چمن خراب نہ تھیا سوس اکو نیلام نہ تھیا سوس، نہ تھیا ضمیر سودا شکی اعلان نہ تھیا سوس۔ سوال وطن سے تھی نش، سودش چمن سے تھی نش،
سوال وطن سے تھی نش سودش وطن سے تھی نش ہمیش پکڑتا ہے گلا گلشن تھی نس بیالن پیغام اٹھے وطن سنوں نے انتظام اٹھے بیالن پیغام اٹھے وطن سنوں نے انتظام اٹھے خزان ختم ہوئے بہار آیو نویدی صبح پیام اٹھے اش اسے اعلان ہنے اش اسے اعلان ہنے عزیز وطن تو بٹو جان ہنے اش اسے اعلان ہنی عزیز وطن تو بٹو جان ہنے نزاد پاتے سیاست منون اش وطن بٹو ایمان ہنے. ابھی ہمارے چیف گیسٹ بات کریں گے اور دیگر معززین بھی بات کریں گے، لیکن میں نوجوانوں کے لیے ایک بات کرتا ہوں، اگر یہ زمین آپ کی شاملات کی ہے اور یہاں آپ گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں تو دو چار چیزوں کا میں یہاں ذکر ضروری سمجھتا ہوں. ایک چیز تو یہ، اگر یہ شاملات کا ہے اور آپ کی قوم اس پہ ایگری ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی کے جانب سے، الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اگر آپ نے گراؤنڈ بنانا ہو تو ہم اس کو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ آپ کی مدد کریں گے. دوسرا اعلان میں یہاں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کراچی میں ہوا، اس کے بعد سیکنڈ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اسلام آباد میں ہوا اور تیسرا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پشاور میں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہوپ فلی یہ مارچ میں ہو تو ہم انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں، مختلف شعبوں میں جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں اپنے نوجوانوں کو لنک کریں گے کوہستان کے، اور اسپیشلی قاسم بھائی آن بورڈ ہوگا اور قاسم بھائی آپ کو خبر بھی دے گا، تو یہاں سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہم لنک کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ جو میں آپ یہاں نوجوانوں کے حوالے سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آئی ٹی ریولوشن کے بعد، اور اس وقت پاکستان کے اندر سینکڑوں ایسے ادارے ہیں جو آن لائن بزنس میں لگے ہوئے ہیں، جو آن لائن مارکیٹنگ، آن لائن بزنس، یہ ایک الگ شعبہ ہے کہ آن لائن بزنس کے شرعاً اس کی کیا صورتحال ہے. اس پہ علماء کے مختلف اداروں کے حوالے سے، کمپنیوں کے حوالے سے فتوے بھی موجود ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب ہم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو اس ضمن میں بنیادی بنیادی معلومات یہ لازمی ہے، یہ فرض عین ہے، کیونکہ آخر میں جا کر ہمیں جو ہماری مذہبی تعلیمات کہہ رہی، آخر میں جا کر یہ سسٹم ون بٹن پش پہ دجال کے ہاتھ میں جائے گا. تو ہمارے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو اس سائڈ پہ آنا ہوگا. اس کے لیے ہم نے کل 9 بجے میر پبلک اسکول پٹن میں پروگرام رکھا ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، آن لائن مارکیٹنگ. تو اس میں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور اینڈرائڈ موبائل رکھتے ہیں ان نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کل وہاں آ جائیں. اور ہمارا ایک نوجوان دوست ہمارا بلال شاہین ایبٹ آباد سے اسپیشلی اس کے لیے آتا ہے. تو ان کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ. شکریہ طالب جان صاحب. اس کے بعد میں